السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پہلے پاکستان کی خبروں سے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان حکمرانوں سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے پر زور دے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر منیر اکرم نے کہا کہ افغان عبوری حکومت اب تک ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اگر اسے روکا نہیں گیا تو ٹی ٹی پی جلد ہی عالمی دہشت گردی کا خطرہ بن سکتی ہے۔ کابل پر افغان طالبان کے کنٹرول کے بعد پاکستان میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی نوعیت کی دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ سنی اتحاد کونسل نے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے ایڈوکیٹ اشتیاق اے خان کی وساطت سے درخواست دائر کی، جس میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نہ تو ٹریبیونل ہے اور نہ ہی عدالت۔ الیکشن کمیشن کا عمل آئین میں ترمیم کے مترادف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ایک روز قبل دیے گئے حکم امتناعی میں 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ 5 ججز پر مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ اٹارنی جنرل کی عدم موجودگی کی بنیاد پر سنایا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر عدالت سے مزید مہلت دینے کی استدعا کی تھی اور کہا تھا کہ کیس کی تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بلوچستان کی رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں اب تک 5 افراد موت کا شکار اور 1250 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گوادر، کیچ اور خاران میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا سروے اور متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سری نگر میں جمعرات کو عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اپنا یہ دعویٰ دہرایا کہ آئین ہند کی جموں و کشمیر کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سب سے بڑی دفعہ 370 انصاف کی راہ میں رکاوٹ تھی، اور اب یہ علاقہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان کا مقدس مہینہ اگلے چند روز میں شروع ہونے والا ہے، اور وہ کشمیر کی سرزمین سے اس موقع پر ملک کے عوام بالخصوص مسلمانوں کو پیغام تہنیت بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے کشمیری برہمن ہندوؤں کو بھی ان کے اہم مذہبی تہوار شیوراتری پر مبارکباد دی۔ یہ تہوار جمعے کو منایا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ نے جب اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ سے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بھارتی وزیر اعظم کے سری نگر کے دورے پر استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاحت اور نارملسی جن کی وہ دنیا کے سامنے تصویر کشی کی کوشش کر رہے ہیں، سب ڈھکوسلا ہے۔ سیاحت کو ایک ایسی صورتحال میں فروغ نہیں دیا جا سکتا جس میں مقامی لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے اور انہیں ان کے حقوق اور آزادی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ افغانستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اسلامک ڈریس کوڈ کی خلاف ورزیوں پر خواتین اور لڑکیوں کی منمانی حراستوں کو ختم کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ روزا اوتن بائفا نے بدھ کو کہا کہ یہ درست ہے کہ طالبان کے قبضے کے بعد سے لاکھوں لوگوں کے لیے سیکیورٹی میں بتدریج بہتری آئی ہے، لیکن یہ حراستیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔
انہوں نے افغان حکام سے پابندیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جتنی دیر یہ برقرار رہیں گی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی فوج نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز پر بدھ کے روز حوثی باغیوں کے میزائل حملے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن کے حوثی باغیوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حملے نے یونان کی ملکیت والے اور بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز ٹرو کانفیڈنس کو یمن کی بندرگاہ عدن کے ساحل پر نشانہ بنایا۔ نومبر کے وسط میں حوثی باغیوں کی جانب سے حملے شروع کیے جانے کے بعد یہ پہلی ہلاکتیں ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ یمن کے حوثیوں کو بین الاقوامی جہاز رانی پر حملوں کے لیے جواب دہ ٹھہرائے گا۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے خان یونس کے علاقے میں کارروائیاں کی ہیں، جس میں ہتھیاروں کی تیاری کے ایک گودام پر حملہ بھی شامل ہے۔ فوج نے بتایا کہ وسطی غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں گزشتہ روز کے دوران تقریباً 10 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے قائم مقام رابطہ کار جیمی میک گولڈرک نے بدھ کو کہا کہ مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد کے ساتھ ساتھ رفح کے قریب پناہ لینے والے بے گھر فلسطینیوں نے علاقہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کی طرف سے رمضان سے پہلے فوجی کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ رفح پر حملے سے قبل فلسطینیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرے گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہیں کہاں بھیجا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایک ڈائریکٹر نے غزہ کے لیے زمینی راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ متاثرین تک ضروری امداد پہنچائی جا سکے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایمرجنسی ڈائریکٹر سمر عبدالجابر نے کہا کہ ہمارے پاس غزہ کی پوری آبادی کو کھانا کھلانے کے لیے کافی خوراک ہے، لیکن وہ خوراک اس وقت غزہ کی پٹی سے باہر ہے۔ ہمیں لینڈ کراسنگ کی ضرورت ہے، ہمیں اسے غزہ تک پہنچانے کے لیے رسائی کی ضرورت ہے، چاہے وہ غزہ کے جنوبی حصے میں ہو یا غزہ کے شمالی حصے میں، کیونکہ صورتحال بہت تباہ کن ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعرات کی رات یعنی آج رات کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کر رہے ہیں۔ اس خطاب میں وہ اپنی انتظامیہ کی کامیابیوں کا تذکرہ کریں گے اور قانون سازوں کو سیکیورٹی امداد پر کام کرنے اور نومبر میں دوبارہ انتخاب سے قبل ووٹروں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بائیڈن نے بدھ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے عوام کو اپنی پیش رفت کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنے اور آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ توقع ہے کہ وہ بنیادی ڈھانچے، ادویات کی قیمتوں، طلباء کے قرض، اسقاط حمل کے حقوق اور بندوق پر کنٹرول جیسے موضوعات پر بات کریں گے۔ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروس FSB نے جمعرات کو کہا کہ اس نے ایک بیلاروسی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس نے یوکرین کی جانب سے روس کے شمالی کیریلیا علاقے میں ایک انتظامی عمارت کو اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس معاملے پر یوکرینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ یوکرین کے جنوبی شہر اوڈیسا میں بدھ کے روز اس وقت ایک بڑا دھماکہ ہوا جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یونانی وزیر اعظم کیریاکوس میتسوتاکس جنگ زدہ علاقے کا دورہ ختم کر رہے تھے۔ زیلنسکی نے کہا کہ دھماکے میں نامعلوم تعداد میں لوگ ہلاک اور بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لیئن نے ایکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یونانی رہنما کے دورے کے دوران اس حملے کو ناگوار قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ یورپی یونین کے قانون سازوں نے جمعرات کو یوکرین کے خوراک پیدا کرنے والوں کو مزید 1 سال کے لیے یورپی یونین کی منڈیوں تک
रसाई देने की मंजूरी दी है और पाबंदियां आयद करने वाली तरमीम की एक सीरीज को मुस्तरद कर दिया है। यूरोपीय कमीशन ने यूक्रेनी ज़रूरी पैदावार पर दरामदी ड्यूटी और कोटे पर पाबंदी जून सन 2025 तक उठाने की तजवीज़ पेश की है। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव ने, जो सदर व्लादिमीर पुतिन के एक आला तरीन इत्तेहादी हैं, जुमेरात को कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि नेटो की ताज़ा तरीन फौजी मशक रूस के साथ मुसल्लह तसादुम की एक रिहर्सल है। नेटो की नॉर्डिक रेस्पॉन्स मशक शिमाली नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में हो रही है और इसमें 13 ममालिक के 20,000 फौजी शामिल हैं। तुर्की में 31 मार्च को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सन 2019 में इस्तांबुल में अर्दवान की पार्टी को शिकस्त दी थी। सदर तैयब अर्दवान की जीत के बाद तुर्की की अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा हुआ है और सदर की ए पार्टी इस माह के बल्दियाती इंतखाबात में इस्तांबुल पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकती है। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि अमरीका हेटी के वज़ीर-ए-आज़म एरियल हेनरी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा नहीं कर रहा है और मुसल्लह गिरोह उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। मिलर ने नामनिगारों को बताया कि अमरीका हेनरी पर जोर दे रहा है कि वो एक बाइख्तियार और जामे तर्ज़ हुक्मरानी की जानिब मुंतकली को तेज करें, जो मुल्क को कसीरुल कौमी सिक्योरिटी सपोर्ट मिशन की तैयारी में मदद करेगा और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की राह हमवार करेगा। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी से निमटने के लिए ठोस कोशिशों के बावजूद ब्राजील में डेंगू बुखार के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो मुल्क के वैक्सीनेशन के मंसूबों के लिए एक अहम चैलेंज है। जनूबी अमेरिका की वजारत सेहत के मुताबिक ब्राजील में सन 2024 में डेंगू बुखार के 10 लाख केसेस हुए, जिनमें 214 अमवात की तस्दीक हुई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके फर्दन फर्दन मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।